پر محمد و آل محمد صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 145 مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں۔ کل جو ہم نے حصہ پڑھا تھا اس کا ترجمہ تکرار کر کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ چنانچہ قرآن کا بار اٹھانے والے اسے پھینک کر الگ کریں گے اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا بیٹھیں گے، اور قرآن والے یعنی اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام بے گھر اور بے در ہوں گے، اور ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ یعنی امت اتنی اجنبی ہو جائے گی کہ جو قرآن ہے اور جو اہل قرآن ہے یعنی اہل بیت اطہار، کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ قرآن سے میرے اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ امت کے پاس ظاہری طور پر قرآن ہے، لیکن اہل بیت اطہار سے دوری یہ بتا رہی ہے کہ جو قرآن ان کو بتایا جا رہا ہے وہ تحریف کر کے بتایا جا رہا ہے، آیات کو اپنے مقامات سے ہٹا کر بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جہاں بھی یہ بیماری ہوگی وہاں پر پھر یہ کیفیت پیش آئے گی کہ یہ دونوں ایک ہی راہ میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، انہیں کوئی پناہ دینے والا نہ ہوگا۔ وہ بظاہر لوگوں میں ہوں گے مگر ان سے الگ تھلگ ہوں گے، ان کے ساتھ ہوں گے مگر بے تعلق ہوں گے، اس لیے کہ گمراہی ہدایت سے سازگار نہیں ہو سکتی اگرچہ وہ یکجا ہوں، ایک جگہ پہ ہوں لیکن ایک دوسرے سے کبھی ان کی ہم آہنگی اور موافقت سازگاری نہیں ہو سکتی۔ لوگوں نے تفرقہ پردازی پر تو اتفاق کر لیا ہے اور جماعت سے کٹ گئے، یعنی اس زمانے کی حالت بیان کر رہے ہیں۔ گویا کہ وہ کتاب کے پیشوا ہیں، کتاب ان کی پیشوا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات کو اپنی مرضی سے جو ان کی مراد ہوتی ہے اس طرف کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن کی بھی یہ مراد ہے، گویا کہ یہ قرآن کے آگے چل رہے ہیں، قرآن ان کے آگے نہیں چل رہا۔ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا تھا، آگے انشاءاللہ آگے چلنے سے پہلے یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کی یہ پیشگوئی بالکل کچھ ہی عرصے کے بعد صحیح ثابت ہوئی، اور یہ زمانہ آ گیا بنو امیہ کے دور میں کہ جب قرآن فقط ظاہری طور پہ تھا لیکن بغیر اہل بیت کے تھا، اور اہل بیت اطہار کے جو قرآن کے اصل حقیقی معلم ہیں وہ معاشرے میں ناقابل قبول ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے اپنی حکومت کے پائے مضبوط کرنے کے لیے یہ ضروری سمجھا کہ امت کے ذہنوں میں علی اور اولاد علی علیہم الصلاۃ والسلام کو جتنا ہو سکے برا بنا کے پیش کیا جائے، کیونکہ اگر عوام الناس ان کی طرف رجوع کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ اپنی صفات میں بھی
اپنے علم میں بھی، اپنے تقوی میں بھی، اور رسول اللہ کے ساتھ اپنی نسبت میں بھی باقی تمام امت سے برتر ہیں۔ تو اگر لوگ ان کے قریب جائیں گے، ان کی باتیں سنیں گے، تو ظاہر ہے کہ پہلا خطرہ ہماری حکومت کو ہوگا۔ لہٰذا ان کو بدنام کر دو، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال دو تاکہ لوگ ان کے قریب بھی نہ پھٹکے، اور بڑی حد تک ایک خاص زمانے میں یہ لوگ کامیاب رہے، اور وہ تاریخ بھری پڑی ہے بنو امیہ کے پروپیگنڈے کی وجہ سے علی علیہ السلام اور ان کی اولاد کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوتے تھے اور جو نظریات پائے جاتے تھے، اور ستم یہ تھا کہ ممبروں سے سر عام، یعنی حکومت نے ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ سر عام برا بھلا کہا جاتا تھا۔ میں ابھی مطالعہ کر رہا تھا، برا نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں، کتب اہل سنت سے ہی ہے، اور یہ صحیح مسلم ہے یا صحیح بخاری ہے۔ ایک شخص کو مدینہ کا گورنر بنایا جاتا ہے جو آل مروان میں سے ہے، مروان ابن حکم کی آل میں سے ہے۔ تو اس نے، اب ان کی روٹین یہ تھی کہ جب یہ بنو امیہ کے گورنر آتے تھے تو کسی بھی شہر میں، اور بالخصوص مدینہ منورہ میں، تو یہ شہر کے جو بڑے بڑے افراد ہوتے تھے جیسے رسول اللہ کے صحابہ ہیں، تو ان کو دعوت دیتے تھے، ان کو بلواتے تھے، اور بلوا کر لوگوں کے سامنے ان سے کہتے تھے کہ علی کے بارے میں برے الفاظ استعمال کرو، علی کو سب کرو۔ تو ایک اسی طرح ایک صحابی ہیں جن کا نام سہل ابن سعد ہے الساعدی۔ اس آل مروان کے گورنر نے انہیں بلایا، اور عبارت یہ ہے کہ فَأَمَرَهُ أَن يَشْتِمَ عَلِيًّا، اور ان کو حکم دیا کہ علی کے بارے میں بری زبان استعمال کرو، شتم کرو علی کو۔ فَأَبَا سَهْلٌ، سہل نے انکار کر دیا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو اس گورنر نے کہا اما اذا ابیت فقل لعن اللہ ابا التراب، چل اگر تو بری زبان استعمال نہیں کر رہا، گندی زبان استعمال نہیں کر رہا، تو کم از کم اتنا کہہ دے العیاذ باللہ کہ اللہ لعنت کرے ابو تراب پر، لعن اللہ ابا التراب، نعوذ باللہ۔ بنو امیہ ابو تراب کہہ کر حضرت علی کی توہین کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، چونکہ مٹی تو ایک معمولی چیز کی علامت ہے، تو مٹی والا، ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے، اور اپنے تئیں اس کو مولا علی کی توہین قرار دیتے تھے۔ اس نے کہا چل اگر تو، اب آپ سوچیں کہ یہ کہہ رہے کہ اگر تو وہ کام نہیں کر سکتا تو پھر لعنت کر دے، اس کا مطلب ہے وہ کام جو یہ مطالبہ کیا گیا تھا وہ لعنت سے بھی کوئی بدترین کام تھا۔ تو جب یہ کہا تو فقال سہل، سہل نے اس کی بات سن کے، ابو تراب کا جو اس نے نام لیا، تو اس کی بات سن کے سہل نے کہا ما کان لعلی اسم احب الیہ من ابی تراب، اس نے کہا کہ تم علی کی ابو تراب کہہ کے توہین کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ یہ اس کی شان میں کمی ہو جاتی ہے۔ کہنے لگے کہ علی کو اپنے ناموں میں سے سب سے زیادہ پسند جو نام تھا وہ تو تھا ہی ابو تراب، تم اسے علی کی توہین والا نام سمجھتے ہو، علی اس کو اپنی عزت والا نام سمجھتے تھے۔ اور وہ وجہ یہ تھی کہ یہ نام، اس نام سے سب سے پہلے رسول اللہ نے علی کو پکارا تھا، زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، اور مٹی بدن پہ لگی ہوئی تھی،
رسول اللہ نے آ کر اٹھایا اور فرمایا قم یا ابا تراب۔ اس کے بعد حضرت علی کو پسند تھا کہ لوگ مجھے ابو تراب کہیں، اتنا اس نام سے محبت کرتے تھے، چونکہ اس نام کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اس قسم کے بھی واقعات اگرچہ پیش آتے تھے لیکن بہت کم پیش آتے تھے۔ زیادہ تر وہی جو پروپیگنڈا بنو امیہ نے کیا ہوا تھا، زیادہ تر وہی اس معاشرے میں رائج تھا۔ یہ بعض افراد جرأت کرتے تھے، کیونکہ اس جرأت کے بعد پھر بعض اوقات مار کھانی پڑتی تھی، بعض اوقات قتل ہونا پڑتا تھا، جیسے کہ یہ بنو امیہ کے دور کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور اس کے بعد بنو عباس کے دور کی بھی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اہل بیت اطہار کو معاشرے سے لوگوں کے اذہان میں مشکوک بنا دیا گیا تھا، تو مولا اس زمانے کے آنے سے پہلے اس کے بارے میں خبر دے رہے۔ البتہ جو نشانیاں بتا رہے ہیں خاص طور پہ قرآن مجید کے حوالے سے، آج ہمارے زمانے میں بھی بدرجہ اتم وہ نشانیاں موجود ہیں، اور اہل تشیع ہوں یا اہل سنت ہو، یہ ابھی جو آگے الفاظ آ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ بالکل ایسا ہی قرآن کے ساتھ ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں فَلَمْ يَبْقَ، اس جملے کے بعد كَأَنَّهُمْ أَئِمَّةُ الْكِتَابِ وَلَيْسَ الْكِتَابُ إِمَامَهُمْ، گویا کہ یہ کتاب کے امام ہیں اور کتاب ان کی امام نہیں ہے۔ فَلَمْ يَبْقَ عِنْدَهُمْ مِنْهُ إِلَّا اسْمُهُ، تو باقی نہیں رہ جائے گا ان کے پاس قرآن میں سے سوائے اس کے نام کے۔ قرآن کا نام رہ جائے گا اور کچھ باقی نہیں رہے گا قرآن کا۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ ان کے پاس نہیں ہوں گے، لیکن ان کی قرآن سے آشنائی قرآن کے نام کی حد تک ہوگی۔ اس کے اندر مطالب کیا ہیں، تعلیمات کیا ہیں، یہ اس کو ترک کر چکے ہوں۔ جانتے ہوں گے ایک کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے اور وہ بڑی عظیم کتاب ہے، تو یہ تو آخری کتاب ہے، لیکن آگے ان کو کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يَعْرِفُونَ إِلَّا خَطَّهُ وَزَبْرَهُ، اور یہ قرآن کی کسی چیز کو نہیں پہچانتے ہوں گے سوائے اس کے رسم الخط کو اور اس کے مثلا نقوش کو۔ جیسے میں نے کل عرض کیا کہ اگر ہم چلتے جا رہے ہوں، کچھ کاغذ پڑے ان پہ تحریر لکھی ہو، تو اس میں سے قرآن کو ہم پہچان لیتے ہیں، فوراً اس میں سے اٹھائیں گے، آنکھوں سے لگائیں گے، کسی مثلا وہ کر دیں گے، لیکن اس سے زیادہ قرآن کی آگے وہ الفاظ کیا کہہ رہے ہیں، اس کی مولا فرما رہے ہیں کہ صرف قرآن کے خط کی پہچان رہ جائے گی ان کے پاس۔ قرآن کیسے لکھا جاتا ہے، اس کے نقوش وہ پہچانتے ہوں گے، اس سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتے۔ یعنی قرآن کا نام ان کو پتہ ہوگا، اور قرآن مجید کا جو لکھے جانے کا انداز ہے، جو رسم الخط ہے، اس کو پہچانتے ہوں گے، اور بس اس سے آگے قرآن کی انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح جن باتوں سے خبردار کیا ہے بالکل اسی طرح یہ زمانہ ہمیں نظر آتا۔ یہ تو تھی، یہاں تک مولا قرآن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ یہ حشر کرنے میں یہ کیوں کامیاب ہوں گے؟ اس لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے صحیح قرآن بتانا تھا، جنہوں نے قرآن کو جیسا ہے ویسے پیش کرنا تھا، ان کے یہ پہلے ہی ٹکڑے کر چکے ہوں گے، چونکہ ان کو معلوم ہے کہ جب تک کچھ ایسے لوگ کہ جو کسی قیمت پر قرآن کے حقائق بیان کرنے سے باز نہیں آئیں گے، جب تک یہ لوگ موجود ہیں، ہم قرآن کو اپنی مرضی کا بنا کے پیش نہیں کر سکتے۔
ہم قرآن کی آیات سے اپنی مرضی کی مرادیں نکال کے پیش نہیں کر سکتے۔ تو مولا فرماتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں یہ بازار گرم کرنے سے پہلے یہ لوگ اللہ کے ان نیک بندوں کو یعنی اہل بیت اطہار کو پہلے ہی ان کے ٹکڑے کر چکے ہوں گے، انہیں قتل کر چکے ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ وَمِن قَبْلُ، اور اس سے قبل یعنی قرآن کے ساتھ یہ حشر کرنے سے قبل، مَا مَثَّلُوا بِالصَّالِحِينَ كُلَّ مُثْلَةٍ، مثلہ کہتے ہیں کوئی جب کوئی جسد جب اس میں جان نہ ہو پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، مثلہ کر دینا یعنی کسی کے ٹکڑے کر دینا۔ اس سے پہلے وہ نیک بندوں کو انہوں نے مثلہ کا ترجمہ کیا ہے طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں۔ وَسَمَّوْا، دیکھیے ذرا پروپیگنڈا کیسے ہوتا ہے۔ وَسَمَّوْا صِدْقَهُمْ عَلَى اللَّهِ فِرْيَةً، اور ان اللہ کے نیک بندوں کا جو اللہ کے بارے میں سچ تھا اس کو یہ جھوٹ کا نام دے چکے ہوں گے، یعنی وہ جو اللہ کے نام پر سچ بولتے تھے، کہتے تھے خدا نے یہ فرمایا ہے، یہ اپنے پروپیگنڈے سے اس سچ کو جھوٹ بنا چکے ہوں گے تاکہ اپنے جھوٹ کو سچ بنا سکیں۔ یعنی قرآن مجید کو اپنے مقام سے ہٹانا۔ اہل بیت اطہار قرآن مجید کو اس طرح بیان کرتے ہیں جس طرح قرآن مجید ہے، لیکن ان کو چونکہ یہ پسند نہیں ہے تو پہلے یہ اہل بیت کو اذیتیں دیں گے، قتل کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو قرآن کے بارے میں باتیں ہیں، البتہ سچی باتیں، نہ یہ کہ وہ باتیں کہ جو ان کے نام پر گھڑی گئی، وہ ایک الگ پرابلم ہے۔ اس لیے انہوں نے یہ فرمایا جو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کہ خلاف قرآن ہمارے بارے میں قبول نہ کرو۔ یہ توجہ کریں، چاہے اہل بیت کے نام پر قرآن کے بارے میں جھوٹ ہو، اور چاہے بنو امیہ وغیرہ کا قرآن سے اپنی مرضی کی آیات سے مرادیں لی گئی ہوں، یہ حربہ زیادہ تر انہی پر کامیاب ہوتا ہے، اس عوام پر جو خود قرآن سے ڈائریکٹ مربوط نہیں ہے۔ چونکہ خود قرآن مجید سے ڈائریکٹ مربوط ہونا، اس کو سٹڈی کرنا، یعنی اب ایک کتاب زندگی کے طور پر اسے اپنی زندگی میں شامل کر لینا، یہ آپ کو محفوظ کر لیتا ہے ان باتوں سے جو آپ پر صرف تبھی اثر کریں گی جب آپ خود قرآن نہیں پڑھتے۔ چونکہ آپ کو ایک بندہ تقریر کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کے بتا رہا ہے، آپ کو خود خبر ہی نہیں ہے کہ یہ جو آیت پڑھ رہا ہے یہ کہاں سے پڑھ رہا ہے، اس آیت کے آگے کیا ہے، اس آیت کے پیچھے کیا ہے، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، نہیں پتہ ہوتا۔ لہذا چاہے بنو امیہ کا لوگ شکار ہو جائیں ان کی خرابیوں کا، اور چاہے ان کی خرابیوں کا شکار ہو جائیں جنہوں نے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پہ جھوٹ بولے ہیں، ان دونوں میں جو مشترکہ ان کی پرابلم ہے وہ یہ کہ خود اللہ کی کتاب کو سنجیدگی سے نہیں پڑھتے۔ جب نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ صورتحال پیش آئے گی۔ اور اس سے قبل وہ نیک بندوں کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا چکے ہوں گے، اور اللہ سے متعلق ان کی سچی باتوں کا نام بھی بہتان رکھ دیا ہوگا۔ فریہ جو لفظ آیا ہے خطبے میں عربی کا، یہ وہ لفظ ہے جس سے افتراء بنتا ہے۔ افتراء یعنی تھوڑا سا سچ لینا، تھوڑا سا جھوٹ لینا، اور ان کو مکس کر کے اپنی مرضی کا نتیجہ نکال لینا، اسے کہتے ہیں افتراء۔ وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ عُقُوبَةَ السَّيِّئَةِ، اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ یہ لوگ نیکیوں میں وہ سزائیں دیں گے جو برائیوں میں دی جاتی ہیں، یعنی اچھائیاں کرنے پر وہ کام جنہیں شریعت اچھا کہتی ہے اس پر یہ وہ سزائیں قرار دے چکے ہوں گے جو برائیوں پہ دی جاتی تھی۔
اور یہ اشارہ ہے کس کی طرف؟ ایک عظیم ترین نیکی کی طرف کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت ہے اور اہل بیت اطہار کا ذکر حسن ہے۔ بنو امیہ اس پر سزائیں دیتے تھے۔ حجر ابن عدی، جن کو حجر ابن عدی بھی کہا جاتا ہے، یہ محبین اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام میں سے تھے، اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ برے الفاظ بولو۔ انہوں نے نہیں بولے، انہوں نے الٹا تعریفیں کی۔ تو پھر کسی اور بات کا بہانہ بنا کے ان کو اور ان کے اصحاب کو امیر شام کے زمانے میں اور اس کی حکومت میں ان کو قتل کرا دیا گیا، جبکہ یہ اصحاب رسول تھے۔ ان کی سزا کس پر ملی؟ جو نیکی تھی اصل میں، اس پر سزا کون سی دی گئی؟ جو بڑی برائیوں کی سزا دی جاتی، قتل کر دیا گیا ان کو۔ یہ مولا فرما رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کریں گے؟ کیا کر چکے ہوں گے؟ قرآن کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے سے پہلے وَجَعَلُوا فِي الْحَسَنَةِ، اور قرار دے چکے ہوں گے حسنہ میں، یعنی نیکی میں، عقوبۃ السیئہ، جو برائی کی عقوبت اور سزا ہوتی ہے وہ یہ دیں گے لوگوں کو نیکیوں پر۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد پھر مولا ظاہر ہے جن سے خطاب فرما رہے تھے ان کو گویا کہ اس خطبے کا نچوڑ نتیجہ دینا چاہتے، اور ظاہر ہے کہ یہ خطبہ ہر سننے والے کا، ہمارے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِطُولِ آمَالِهِمْ وَتَغَيُّبِ آجَالِهِمْ۔ فرما رہے کہ تم سے پہلے جتنے بھی ہلاک ہوئے، یعنی تم جن سے میں خطاب کر رہا ہوں، جان لو کہ تم سے پہلے جتنے بھی لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے، یہ ہلاکت کا شکار وہ مرنے والی ہلاکت نہیں ہے، گمراہی والی ہلاکت ہے، جیسے کہ ابھی واضح ہو جائے گا۔ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ ہلاک ہوئے صرف دو بنیادی سبب تھے۔ ایک بطول اعمالہم، لمبی آرزویں اس دنیا میں رکھی ہوئی تھی، لمبے لمبے پلان تھے اسی دنیا کے بارے میں، اور وَالتَّغَيُّبِ آجَالِهِمْ، اور ان لمبی آرزوؤں میں اتنے مگن تھے کہ اپنی اجل کو بھول گئے تھے، اپنی موت ان کے سامنے سے غائب ہو گئی تھی، یعنی موت کو بھول چکے تھے، فراموش کر چکے تھے۔ یہ دو چیزیں جہاں پہ اکٹھی ہو جائیں کہ انسان دنیا میں لمبے پلان بنائے، یہ حاصل کرنا ہے، یہ اتنے عرصے میں میں کر لوں گا، اتنے عرصے میں میں کر لوں گا، اور موت کو بھول جائے۔ اس موت کو بھولنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان اپنی دنیاوی آرزوؤں تک پہنچنے کے لیے، وہ جو کہتے ہیں سیدھی انگلی سے گھی نکلتا ہو تو سیدھی انگلی ورنہ ٹیڑھی انگلی، یعنی حلال سے کام چلتا ہو تو حلال ورنہ حرام کی طرف، چونکہ موت یاد نہیں ہے۔ جب موت یاد نہیں ہے تو حساب کتاب یاد نہیں ہے۔ یہ مولا فرما رہے یہ دو سبب بنیادی تھے ان کی ہلاکت کے جو تم سے پہلے ہلاک ہوئے۔ اور یہ صورتحال کب تک رہی ان کی؟ حتی نزل بہم الموعود، یہاں تک کہ ان پر نازل ہو گیا موعود، جس کا وعدہ تھا، جس کا وعدہ کیا گیا تھا، یعنی موت۔ الذی ترد عنہ المعذرہ، وہ موعود کہ جب وہ آتا ہے تو پھر معذرت رد کر دی جاتی ہے، پھر کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی۔ اپنی خرابیوں کا عذر کوئی بندہ پیش کرے، وہ معذرت کی مدت ختم ہو جاتی۔ معذرت کی مدت کب تک ہے؟ جب تک تم زندہ ہو، اپنی گزشتہ جو غلطیاں ہیں ان پر اگر عذر اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو ان کی اصلاح کرو، ان کی اصلاح کرو۔ معذرت رد کر دی جاتی ہے، کسی کی معذرت قبول نہیں کی جاتی جب وہ موعود نازل ہو جاتا ہے۔ وَتُرْفَعُ عَنْهُ التَّوْبَةُ،
اور توبہ اٹھا لی جاتی ہے، یعنی اس موت کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی جیسے جب موت نازل ہوتی ہے توبہ بلند ہو جاتی ہے، توبہ کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ وَتَحُلُّ مَعَهُ الْقَارِعَةُ وَالنِّقْمَةُ، اور حلول کر جاتی ہے یعنی آ جاتی ہے اس موت کے ساتھ مصیبت اور انتقام اللہ کا۔ البتہ قارعہ قرآن مجید میں قیامت کے لیے کہا گیا، لیکن یہ قرعہ کسی چیز کو زور زور سے ہلانا ہے یا اس کو کھڑکھڑانا ہے۔ قارعہ کو قارعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز کو ہلا کے رکھ دے گی، اور بعض اوقات اس کو دروازے پر دستک دینے کے معنی میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ ایھا الناس، اے لوگو، انہو من استنصح، مولا فرما رہے ہیں اے لوگو یقیناً جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی وہ کامیاب ہو گیا۔ وفقہ موفق، موفق یعنی جس کو توفیق دے دی جائے، جس کو منزل پر پہنچا دیا جائے۔ جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی، اللہ سے نصیحت طلب کرنے کی جگہ کون سی ہے؟ قرآن مجید۔ عربی زبان میں نصیحت کا جو معنی ہے وہ ہے خیر خواہی، یعنی ہم جو کہتے ہیں کہ فلان نے مجھے نصیحت کی، یعنی میری خیر۔ نصیحت کرنے والا جو بات بتا رہا ہوتا ہے اس بات کے ذریعے آپ کی خیر کا طلبگار ہوتا ہے کہ آپ یہ کام کر لو تو آپ کو خیر نصیب ہوگی، بہتری ہوگی آپ کی۔ بس نصیحت کا معنی اصل میں خیر خواہی ہے۔ اللہ سے خیر خواہی طلب کرو، اللہ سے پوچھو ہماری خیر کس میں، ہمارے لیے بہتری کس میں، ہمارے لیے اچھائی کس میں، اور اس کی جگہ کون سی ہے؟ ظاہر ہے اللہ سے ڈائریکٹ نصیحت اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ اے لوگو جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی وہ موفق ہو گیا یعنی کامیاب ہو گیا۔ وَمَنِ اتَّخَذَ قَوْلَهُ دَلِيلًا هُدِيَ، اور جس نے اللہ کے قول کو دلیل قرار دیا۔ دلیل اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی رہنمائی کرتی۔ یہ جو روڈز پر لگی ہوتی ہیں، علامتیں لگی ہوتی ہیں ٹریفک کی، اس کو بھی عربی میں دلیل کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ آپ کو راستہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ رفتار کم کرنی ہے یا زیادہ کرنی ہے، کتنی سپیڈ سے زیادہ نہیں کر سکتے، آگے موڑ آ رہا ہے، آگے پل آ رہی ہے، مثلاً آگے ریلوے کراسنگ ہے، انہیں دلائل کہتے ہیں۔ فرمایا جس نے اللہ کے قول کو دلیل قرار دیا، دلیل کے طور پہ لیا، ہو دیا، اس کی ہدایت ہو گئی۔ جو اللہ سے بڑھ کے کون ہدایت کرے گا؟ کس کی طرف ہدایت ہو گئی؟ مولا قرآن ہی کی آیت کا ایک حصہ لے کے آ رہے ہیں، لِلَّتِي ہِیَ اقوم، اس طرف ہدایت ہو گئی جس سے استوار، جس سے محکم، جس سے مضبوط، جس سے سیدھا راستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ سیدھے اور مضبوط اور استوار راہ کو اقوم کہتے ہیں، اور یہ قرآن کی آیت ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس کی طرف جو اقوم ہے۔ اقوم کا لفظ قائم سے ہے، جیسے اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اقوم کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ قائم۔ سب قائم یعنی بالکل سیدھا، بغیر کسی کجی کے، بغیر کسی ٹیڑھے پن کے۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے کہ مولا فرما رہے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی وہ موفق ہو گیا، جس نے اللہ کے قول کو دلیل بنایا، اپنا رہنما بنایا، اس کی اقوم راستے کی طرف ہدایت کر دی گئی۔ کیوں؟ فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ، اس لیے کہ اللہ کا ہمسایہ امن میں ہے۔ یہ ہمسایہ سے کیا مراد ہے؟ جو خدا سے نصیحت لیتا ہے۔
جو خدا کی بات کو دلیل قرار دیتا ہے، فرمایا یہ سب سے زیادہ سیکیور ہے، اس کی سیکیورٹی کی ضمانت ہے، اس لیے کہ اللہ کے سے بڑھ کر تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ مثلا اللہ سے پوچھا ہے، ہو سکتا ہے وہ جو اللہ کے اوپر ہے وہ کچھ اور کہتا ہو، تو پھر اللہ اور اس کا ٹکراؤ تو وہ طاقتور ہے، وہ پکڑ لے، سزا دے۔ اللہ سے اوپر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ تو جس نے اللہ کے قول کو دلیل بنایا ہے، جس نے اللہ سے نصیحت طلب کی ہے، اس کی سیکیورٹی کنفرم ہے، چونکہ اس کے اوپر اتھارٹی کوئی نہیں کہ جو آ کے کہے کہ تو نے غلط کیا۔ فَإِنَّ جَارَ اللَّهِ آمِنٌ، اس لیے کہ یقیناً اللہ کا ہمسایہ آمن یعنی امن میں ہے، وَعَدُوَّهُ خَائِفٌ، اور اللہ کے دشمن کو، اب یہاں جار کے مقابلے میں دشمن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، اللہ کا دشمن خوف کی حالت میں، جو اللہ کی ہمسائیگی میں آ گیا، جس نے اللہ کی سائیڈ چوز کر لی ہے، وہ تو سیکیور ہے، دوسرے خوف میں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ ساری ہی باتیں اہم ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ ان جملوں کو ذرا اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی معرفت سے بھرپور نکتہ یہاں پہ مولا بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا يَنبَغِي لِمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أَن يَتَعَظَّمَ، بے شک زیب نہیں دیتا، مناسب نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی عظمت کو پہچان لے کہ وہ اپنے آپ کو بھی کچھ بڑا سمجھے، یعنی جس نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا ہے اس کو پھر زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اپنے آپ کو بھی کوئی چیز سمجھے، چونکہ وہ اتنا، انسان اپنے آپ کو جتنا بھی بڑا سمجھ لے، اگر عظمت خدا کو دیکھ لے، اگر خدا بند عالم کے علم کو دیکھ لے، اپنے علم پہ کبھی ناز نہیں کرے گا۔ اگر خدا بند عالم کے اقتدار کی اس کو شناخت ہو جائے، جتنا بڑا بھی بادشاہ ہے، اپنے اقتدار پہ کبھی بھی اس کو کوئی عظمت کا احساس نہیں ہوگا۔ مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے خدا کی عظمت کو پہچان لیا ہے تو پھر لا ینبغی، اسے تو زیب بھی نہیں دیتا، اس کے لیے تو مناسب بھی نہیں ہے ان یتعظم، کہ وہ اپنے آپ کے بارے میں کسی عظمت کا قائل ہو۔ لہذا جو آپ اہل بیت اطہار کی دعاؤں میں جو الفاظ جب اللہ سے بات کرتے ہیں دعا میں، تو بعض لوگوں کو سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ اہل بیت اپنے بارے میں ایسے الفاظ کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اصل میں عظمت خدا کے مقابلے میں ایسا ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں خود کو۔ دیکھیں، مثال دے رہا ہوں آپ کو، اہل بیت اطہار کن چیزوں کو اپنے گناہ کہتے ہیں، جن کو جو نہ سمجھ سکے اس کو، وہ کہتے ہیں وہ ہمیں سکھانے کے لیے یہ باتیں کر رہے تھے، اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، تو پھر کیوں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں؟ وہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ دعاؤں میں ایسے رونا چاہیے، ورنہ وہ تو انہیں کس بات پہ رونا چاہیے؟ یہ باطل ہے۔ حقیقت یہ ہے، جیسے یہاں مولا فرما رہے ہیں کہ جب اب ان سے بڑھ کر عظمت خدا کی معرفت کیسے ہوگی؟ تو یہ یاد رکھیں، جتنی عظمت خدا، اللہ کی عظمت جس پر واضح ہوتی جائے گی، اپنا حقیر ہونا اس پہ اور زیادہ واضح ہوتا جائے گا۔ آپ ایک منزلہ عمارت کے سامنے کھڑے ہو اور کہیں کہ میں اتنا اونچا ہوں، عمارت اتنی اونچی ہے، تھوڑا فرق ہوگا۔ آپ 50 منزلہ عمارت کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کہیں کہ میں تو چیز ہی کوئی نہیں، میری ہائٹ اور اس عمارت کی ہائٹ جس کی 50 منزلیں ہیں، وہ حیثیت ہی کوئی نہیں ہوگی۔ اس سے مثال سے آپ تصور کریں کہ جب کوئی عظمت خدا کو دیکھ لیتا ہے، اس کو اپنی حیثیت نظر ہی کچھ نہیں آتی،
نہ صرف یہ کہ اپنی حیثیت دکھائی نہیں دیتی، اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں ہیچ سمجھنے لگتا ہے، یہ کیفیت تھی اہل بیت اطہار کی۔ اور یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو یہ کہ جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کام کرتے ہیں اس کی عظمت کو جب دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا ہم نے۔ یہ جو لفظ ہے دعا کے، ہم نے جیسے ما عبدناک حق کا عبادتک، جو تیری عبادت کا حق بنتا تھا ہم نہیں کر سکے تیری عبادت، ان کی نظروں میں یہ بھی گناہ ہے۔ حالانکہ اگر دوسروں کے مقابلے میں ان کی عبادت دیکھی جائے تو کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن وہ بندوں سے کمپیئر نہیں کرتے، وہ اللہ کی عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور جب اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ جس چیز کے تو قابل تھا وہ ہم نہیں کر سکے، تیری عظمت کے مقابلے میں جو ہم نے کام کیا وہ کوتاہی ہے۔ اور یہ احساس ان کی ذوات اقدسہ میں حقیقی احساس ہوتا ہے، نہ یہ کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ کر رہے ہیں، اور اسی احساس سے وہ روتے بھی ہیں، گڑ گڑاتے بھی ہیں، اسی کی وہ معافیاں بھی مانگتے ہیں، جس طرح کرنا چاہیے تھا ہم نہیں کر سکے۔ اور یہ ہم عام انسانوں میں بھی اس چیز کو فیل کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کو آپ فرض کریں جو ہر نماز مثلا اول وقت میں پڑھتا ہے، پوری اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میری اول وقت کی نماز مس نہ ہو، اور دوسرا بندہ ہے وہ کبھی پڑھتا ہے اول وقت، کبھی کوئی چھوٹے موٹے کام میں بیٹھو، کہتا ہے کام کر کے پڑھ لوں گا، چائے پی کے پڑھ لوں گا، یہ والا مثلا کام کمپلیٹ کر کے پڑھ لوں گا۔ ان دونوں کی حالت اب ذرا آپ تصور کریں۔ اب یہ ہر روز کئی نمازیں لیٹ پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کے نیکی کا احساس کرتا ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، لیکن یہ جو اوپر کے لیول کا بندہ ہے جس کی اول وقت مس نہیں ہوتی نماز، اس کو آپ تصور کریں ایک دن اس سے رہ جائے، اول وقت نماز رہ جائے، اس کے دل میں جو احساس پیدا ہوتا ہے اول وقت نماز نہ پڑھنے کا، وہ احساس ایک اللہ کی نافرمانی سے بھی بعض اوقات زیادہ شدید ہو جاتا ہے۔ یعنی اسے عجیب سی ملامت اپنے اندر سے ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ میں نے کیوں مس کر دی۔ لیکن یہ احساس، اس کو فیل وہی بندہ کر سکتا ہے جو اس سطح پر ہو۔ ایک بندہ گھر میں ہی نماز پڑھتا ہے ہر وقت، ایک بندہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی جماعت رہ جاتی ہے اور یہ بڑا پریشان، بڑا دکھی بیٹھا ہوتا ہے کہ میں آج کیا مجھ سے گناہ ہو گیا۔ وہ دوسرا بندہ کہتا ہے کیوں پریشان ہو؟ اس نے کہا یار میری جماعت رہ گئی، تو جماعت رہ جائے، میں روز گھر میں پڑھتا ہوں، تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ دونوں کا لیول ہی مختلف ہے۔ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا نماز جماعت چھوڑ کر، کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی جس سے چھوٹ گئی، لیکن خود اس جماعت کا رہ جانا، اس کا احساس اس کو بے چین کرتا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ میری خطا ہے مجھے معاف کر دے، حالانکہ یہ خطا نہیں ہے، اس طرح اپنے لیول پہ خطا سمجھتا ہے۔ اسی سے آپ گیس کریں ائمہ اہل بیت کی صورتحال، رسول اللہ کی صورتحال، تمام انسانوں سے بڑھ کے وہ روتے تھے اور وہ گڑ گڑاتے تھے، اور تمام انسانوں سے بڑھ کر وہ استغفار کرتے تھے۔ آپ رسول اللہ کے بارے میں روایات پڑھیں، اہل بیت اطہار کے بارے میں روایات پڑھیں اور دعائیں پڑھیں، اور اس جاہل کی بات کبھی نہ سنیں کہ جو اس بہترین معرفت والی چیز کو کہتے ہیں یہ جو تم صحیفہ سجادیہ میں پڑھ رہے ہو یہ ہمیں سکھانے کے لیے، ورنہ ائمہ اس قسم کی دعائیں اپنے لیے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کو نہ خود سمجھ آیا اور پھر یہ بیٹھ گئے دین بتانے کے لیے، دوسروں کا بھی بیڑا اسی طرح غرق کرتے ہیں۔ نہ ائمہ کا ایک ایک جملہ، مگر یہ کہ وہ خود بتائیں کہ ہم تمہیں سکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ تصور کریں امام سجاد اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اور بعد میں لوگوں سے کہیں وہ میں تمہیں دکھانے کے لیے کر رہا تھا۔ کیسی حماقت والی بات ہے، توہین ہے ان کی اور بے قدری ہے ان کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جو
زیب نہیں دیتا اس کو جو اللہ کی عظمت کو پہچان لے. عرفہ یہ وہی لفظ ہے جس سے معرفت بنتا ہے. جس کو اللہ کی عظمت کی معرفت ہو گئی پھر اسے زیب ہی نہیں دیتا ان یتعظم. کیسے علی اپنے آپ کو مثلا وہ کریں جبکہ علی اللہ کی عظمت کو پہچانتے ہیں. لہذا کہتے ہیں کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ تو میرا اللہ ہے، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرا عبد ہوں، تیرا نوکر ہوں، تیرا غلام ہوں، تیرا خدمت گزار ہوں. یہ میرے لیے باعث فخر ہے اور یہ مجھے کافی ہے. پھر آگے مولا اس کی وضاحت فرماتے ہیں فَإِنَّ، بہت خوبصورت ہے یہ، فَإِنَّ رِفْعَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا عَظَمَتُهُ، اس لیے کہ یقیناً ان لوگوں کی بلندی جو جان لیتے ہیں کہ اللہ کی عظمت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہوتی ہے، ان لوگوں کی بلندی کیا ہے، ان یتواضعوا لہ، کہ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، عاجزی اور انکساری کا احساس کرے. جتنا وہ اللہ کے سامنے انکساری کا اظہار کریں گے اتنی ان کی عظمت ہے، اتنی ان کی بلندی ہے. اور اگر اپنے آپ میں کوئی بڑائی کا احساس کریں گے اتنی ان کی پستی ہو جائے گی. انشاءاللہ واضح ہے. دیکھیں توجہ فرمایا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہے پھر اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے لیے بھی کسی بڑائی کا قائل ہو کہ میں بھی کوئی چیز ہوں. تو پھر سوال، پھر ایسے بندوں کی عظمت کس چیز میں ہے، ان کے رتبے کی بلندی کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا ان کی تو پھر بلندی، جنہوں نے خدا کی عظمت پہچان لی ہے ان کی رفعت، ان کی بلندی اس میں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے تواضع کرے. تواضع وضع سے ہے، اور وضع کہتے ہیں کسی چیز کو زمین پہ رکھ دینا. اصل معنی اس کا یہ ہے، یعنی وہ خود اپنے آپ کو اونچا سمجھنے کی بجائے اپنے آپ کو زمین پہ رکھ دیں اللہ کے سامنے، زمین پہ گرا دیں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے. یہ ان کی رفعت ہے. اللہ کی نظروں میں یہ چیز ان کا مقام بلند کرے گی. والسلام، اور اس سے پھر اگلی بات، اس میں تھریٹ بھی ہے، دھمکی بھی ہے. اللہ کے سامنے انکساری میں ان کی بلندی ہے، اور وَالسَّلَامَةَ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ مَا قُدْرَتُهُ أَن يَسْتَسْلِمُوا لَهُ، اور ان لوگوں کی سلامتی اس میں ہے. کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جن کو علم ہو گیا ہے اللہ کی قدرت کا، ان کی سلامتی اسی میں ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائے، تسلیم ہو جائے. کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ سامنے کون سی قدرت ہے. لڑائی کا خیال بھی دل میں نہ لائے، سرکشی اور بغاوت کا خیال بھی دل میں نہ لائے. البتہ یہ اس کے لیے، یعنی وہ بندہ کرتا ہے جس کو جتنی پتہ چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے. اور آپ کو یاد ہو اس خطبے کے آغاز میں کیا فرمایا تھا کہ اللہ ان کے سامنے بغیر اس کے کہ اسے دیکھا ہو قدرت کی نشانیوں کی وجہ سے جلوہ گر ہے. اس قرآن میں اللہ نے اپنے بندوں کو جلوہ دکھایا ہے کہ جو اس نے اپنی کتاب میں دکھائی ہے، اپنی سطوت و شوکت نمایاں کی ہے کہ جن سے ڈرایا ہے. اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جنہیں اسے مٹانا تھا انہیں کس طرح اپنی عقوبتوں سے مٹا دیا، اور جنہیں تیس نیس کرنا تھا انہیں کیوں کر اپنے عذابوں سے تیس نیس کر دیا. جس کو اس بات کا باور ہو گیا ہے اس کے سامنے اس کی سلامتی کس میں ہے؟ ہتھیار پھینک دے. ہتھیار یعنی نافرمانی کا ہتھیار پھینک دے، اللہ تعالیٰ کے آگے سرکشی کا ہتھیار پھینک دے، سرنڈر کر دے خود کو اللہ کے ساتھ. اور اسلام کا معنی سرنڈر ہے. اسلمت یعنی میں تسلیم ہو رہا ہوں، میں ہتھیار پھینک رہا ہوں، میں تیری نافرمانی، تیرے قانون کی خلاف ورزی نہیں کروں گا.
آپ نے دیکھا نا جب دو فوجوں کی جنگ ہو رہی ہو اور ایک فوج کو پھر جب پتہ چل جائے کہ اب کام خراب ہو گیا، اب یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی، اور اب جنگ کنٹینیو کرنے کا، جنگ جاری رکھنے کا ایک ہی مطلب ہے کہ اور بندے مرواؤ اپنے، اور نقصانات کرواؤ، فتح تو ہونی نہیں ہے۔ جب یہ کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو پھر وہ فوج کیا کرتی ہے، وہ سرنڈر کرنے کا اعلان کر دیتی ہے اور ان کی جان بخشی کر دی جاتی ہے اس شرط پر کہ تم اپنے ہتھیار پھینک دو گے اور اپنے آپ کو مثلاً اس مقابل لشکر کے حوالے کر دو۔ تو مولا فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ کی قدرت کا پتہ چل گیا، دیکھ لیا کتنی بڑی پاور ہے، جان چکے ہیں، تو پھر ان کی سلامتی کس میں؟ ایک ہی چیز میں سلامتی ہے کہ اس قدرت کے سامنے ہتھیار اٹھانے کی کوشش نہ کریں، نافرمانی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ فَلَا تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ نِفَارَ الصَّحِيحِ مِنَ الْأَجْرَبِ، حق سے اس طرح نفرت نہ کرو۔ اب آپ اس کیفیت کو سمجھیں جس کیفیت میں، کیسے حالات میں مولا ان کو یہ کہہ رہے ہیں، حق سے اس طرح نفرت نہ کرو جس طرح صحیح و سالم شخص اس سے دور بھاگتا ہے جس کو خارش کی بیماری۔ خارش کی ایک بیماری ہوتی ہے جو اگر آپ اس کے قریب جاؤ تو آپ کو بھی لگ جائے گی۔ تو لوگ پھر کیا کرتے تھے کہ جن کو یہ بیماری ہوتی تھی ان سے دور بھاگتے تھے، قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ کھانا بھی دینا ہوتا تھا تو مثلا کسی چیز کے ذریعے سے ان کے آگے دھکیل دیتے تھے۔ یعنی مولا ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں کہ جو مولا کی باتیں نہیں سنتے، نہ صرف یہ کہ سنتے نہیں، یہ کیفیت ہے۔ یعنی تم حق سے ایسے نہ بھاگو جیسے، کس کی طرح بھاگتے ہو تم حق سے؟ جس طرح خارش زدہ شخص سے ایک صحت مند شخص بھاگتا ہے۔ حق سے تم اس طرح بھاگ رہے ہو، تمہیں حق خارش زدہ لگتا ہے اور خود تم اپنے آپ کو صحت مند سمجھتے ہو۔ وَالْبَارِئْ مِنْ ذِي السَّقَمِ، اور جس طرح تندرست انسان بھاگتا ہے بیمار سے، اس طرح حق سے تم لوگ نہ بھاگو۔ اور بالکل ایسی ہی بات خود قرآن میں، سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں، فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا ہے کہ یہ اس نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کیسے پھیر رہے ہیں؟ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ، جیسے بندکے ہوئے گدھے ہوتے ہیں، فرت من کسورہ، اور بھاگ رہے ہوتے ہیں پیچھے شیر لگ گیا، جیسے بندکا ہوا گدھا جس کے پیچھے شیر لگا ہو، کہ کیا اس کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تصویر ہے، یہ میری نظروں میں وہ شخص ہے کہ جو میری اس قرآن کی نصیحت سے بدکتا ہے، اسے قرآن اچھا نہیں لگتا، بھاگتا ہے اور راستے ڈھونڈتا ہے دین میں۔ یا مولا بھی یہ فرما رہے ہیں، مولا بھی قرآن ناطق ہے، تو آپ تسلی رکھیں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی خواہش رکھتا ہے اور نہیں چھوڑنا چاہتا، ایک ہے نصیحت سن کے چھوڑ دے، وہ نصیحت اس کے لیے امپورٹنٹ ہو جائے اپنی ان ناجائز خواہشات سے، وہ نہیں، وہ کہ جو نہیں چھوڑنا چاہتا وہ ایسے ہی بدکتا ہے ان سے، اس کو دین میں بھی وہ باتیں، اسے قرآن بھی تحریف شدہ چاہیے جس میں اس کو کوئی مفت میں چیز مل رہی ہو، پھر کہے گا قرآن بہت زبردست ہے۔ اس کو مولا کے فرامین بھی تحریف شدہ چاہیے، اس قسم کے مولا کے فرامین اس کو بھی پسند نہیں آئیں گے۔ اور یہ بنیادی وجوہات میں سے، اسباب میں سے ہے جس کی وجہ سے نہ قرآن پڑھا جاتا ہے نہ نہج البلاغہ پڑھی جاتی ہے، چونکہ نہج البلاغہ میں آپ کو پیکیجز ملیں گے ہی نہیں، اتنے فری منٹس کرو اور اتنا مل گیا پیکیج اور فلان، یہ نہیں ملیں گے آپ کو۔ پورا جو قرآن مجید کا انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں بیان کیا ہے، اسی طرح کی باتیں آپ کو نہج البلاغہ ملیں گی۔ اس کو سمجھیں آپ، کیوں لوگوں کے مزاج نہیں مل رہے ان کے ساتھ، کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک سبب یہ بھی ہے، مہجوریت قرآن اور مہجوریت نہج البلاغہ میں۔ پروردگار عالم ہمیں
ان میں سے قرار دے کہ جو نصیحت سے نہیں بدکتے بلکہ ان کے دلوں میں حق تلاش کرنے کی خواہش ہوتی ہے تاکہ حق پہ عمل کر سکیں، اور اللہ ہمیں ان میں سے قرار دے جو عظمت خدا کی کو شناخت کر کے اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، اور جو خدا کی قدرت کی معرفت پیدا ہو جانے کے بعد پھر اپنی سلامتی اسی میں دیکھتے ہیں کہ اس ذات اقدس کے سامنے سرکشی اور نافرمانی نہ کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ ہم یہ نہج البلاغہ کا سلسلہ جو ہے ویسے جو اناؤنس ہوا ہے وہ 21 ماہ رمضان تک تھا، لیکن ابھی جو مشورہ کیا، البتہ آپ بھی مشورہ دے سکتے ہیں، جنید بھائی ہمارے یہیں پر ہیں، تو ہماری تجویز، ان کی تجویز یہ بن رہی تھی کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں ان ایام میں، تو 25 ماہ رمضان تک، کیونکہ میں بھی انشاءاللہ لاہور میں ہوں، تو ہم اسے کنٹینیو کریں گے۔ ٹائم جو ہے یہی 4 سے 5 ہوگا، اور اگر آپ چاہیں، کیونکہ کل 21 کو جو مجالس کا سلسلہ ہے یہاں پر میرا وہ ختم ہو جائے گا، مجالس نہیں ہوں گی، تو اگر آپ لوگوں کو کوئی اور ٹائم سوٹ کرتا ہے، آپ کے لیے ایزی ہے، تو میں کسی بھی ٹائم پر، چاہے تو سحری کے بعد، چاہے سحری سے پہلے، چاہے افطاری سے بعد، چاہے افطاری سے پہلے، جو ٹائم آپ کو سوٹ کرے تو انشاءاللہ میں اس ٹائم پہ حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اگر یہی ٹائم صحیح ہے تو ضرور آپ، یہ جنید بھائی یہاں پر ہیں، جس نے کوئی مشورہ دینا ہو دے دے، تو ہم انشاءاللہ، اللہ نے زندگی دی اور توفیق دی تو 25 ماہ رمضان کو ہمارا اس سلسلے کا لاسٹ درس ہوگا، ہم تب تک اس کو کنٹینیو کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔